الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اگر کوئی شخص جمع کرے تو اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، انزال ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت غسل کیوں مشروع کیا ہے، اور طہارت اور صفائی کی حکمت تو ہر ایک کے لیے واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تمہیں جنابت لاحق ہو جائے تو خوب طہارت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو، یعنی غسل کرو. اسی طرح سے متفق علیہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل. اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اور ایک روایت میں ہے وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانِ، کہ جب کوئی شخص چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور کوشش کرے تو غسل فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں کے ناموں میں بیان کیا، پوری صراحت کے ساتھ حیا کے مسائل میں یہ آپ کا طریقہ تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے. آپ ان مسائل کو آپ نے امت کے لیے بیان کیا، لیکن اس کے لیے بھی الفاظ کا انتخاب اور جو ہے جس سے بات بھی سمجھ میں آ جائے اور بات اپنے اندر حیا کے دائرے میں ہو. تو آپ نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، کوشش کرے، اگرچہ انزال نہ ہو، اگرچہ منی نہ نکلے، جس وقت ایک آلے تناسل دوسرے آلے تناسل کو چھو جائے، ختنے کا مقام ختنے کے مقام سے ٹچ ہو جائے، دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، ایسی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے. اس کے بعد آدمی غسل کرے، اس کے اوپر غسل لازم ہے دونوں شرمگاہوں کے چھو جانے کی صورت میں، چاہے انزال ہو یا نہ ہو. تو جن چیزوں سے آدمی کا غسل ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ اس پر غسل کرنا لازم ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز جماع اور ہم بستری ہے. واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین.